أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ماں اور بہنوں، میں ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے کے انبیاء پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ عزیزو، چند دنوں کے بعد ہمارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتیں و برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کو شہر عظیم کہا ہے، یعنی بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور تم سے پہلے کے انبیاء پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو نبی انبیاء اکرام آئے تھے، ان امت پر بھی روزے فرض تھے، لیکن وہ روزے ایک مہینے میں 3 روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی تھی۔ یعنی مہینے کے 3 روزے، یعنی 13، 14، 15، یہ 3 روزوں کی رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن 2 ہجری میں روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان مبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اس کے ذریعے سے ہم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا اپنے بندوں کو بھوکے پیسے رکھنا پسند ہے؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے پرہیزگار بنے، اللہ کا ہمارے دل میں خوف پیدا ہو، اور ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رعایت بھی رکھی ہے۔ یعنی جو مریض ہے، جو مسافر ہے، جو عورتیں حاملہ ہیں، دودھ پلانے والی مائیں ہیں، اور وہ بزرگ، وہ بوڑھے شخص جو طاقت نہ رکھتے ہوں، انہیں بھی روزے نہ رکھنے کی رعایت دی گئی ہے۔ عذر ہونے پر بھی روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، اور اپنے کو صحت ہونے پر، جب اللہ تعالیٰ ہم کو صحت سے نوازتا ہے، تندرستی ہو جاتی ہے، اس وقت ہم جو روزوں کی تعداد ہماری چھوٹ گئی ہے، ان روزوں کو ہم مکمل کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جو لوگ قدرت نہ رکھتے ہوں وہ فدیہ دیں، یعنی روزہ نہ رکھنے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم روزے رکھو۔ قرآن مجید یہ عظیم کتاب بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سراسر ہدایت ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ قرآن ہم کو ایسے اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا رضا کا راستہ اختیار کریں، اور ہم خود بھی سیدھے راستے پر چلیں، اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ آئیے ماں اور بہنوں، ہم اس ماہ مبارک میں جو اہم کام ہم کو کرنا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے صحیح نیت، یعنی کہ ہم جو بھی کام کریں وہ ہمارے صحیح نیت سے ہونا چاہیے، اس میں ہم کو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، اور صرف ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کام کریں۔ جو بھی نیکی کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کام کرنا ہے ہم کو۔ اور دوسری بات ہے قرآن کی تلاوت و سماعت، یعنی اس عظیم مبارک میں شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے ہم کو اس قرآن پاک کی ہم کو تلاوت کرنی ہے اور سماعت بھی کرنی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن مجید سنتے بھی تھے اور جبریل علیہ السلام کو سناتے بھی تھے، اس لیے ہمیں بھی قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے اور اس کی سماعت کرنی ہے۔ تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم کو بچنا ہے، یعنی وہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ روزے کی حالت میں ہم نہ جھوٹ بولیں، اور نہ ہی ہم کسی کے ساتھ بد کلامی کریں، اور نہ ہی ہمارے جسم کے تمام اعضاء روزہ رہتے ہیں، جس سے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر، تمام اعضاء ہمارے روزہ رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اس سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نیکیوں کا خصوصی ہم کو جستجو کرنی ہے،
नेकियों की खुसूसी हमको जुस्तजू करनी है, यानी हमको नेक काम, हर वो काम नेक होता है जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाए। यानी हमको मुसलमान बहन को देखकर मुस्कुराना भी नेकी है। हर नेक काम क्या है, हमको खुशी से करना चाहिए और किसी को ईज़ा ना पहुँचाए, हमारी तरफ से किसी को ईज़ा ना पहुँचे, ऐसी बात भी हमको ज़ुबान से नहीं निकालनी है। इसलिए इस माह मुबारक में हमको नेकियों का भी एहतमाम करना है। क़यामुल लैल भी है। क़यामुल लैल में यानी कि इसमें क्या है, हमको तरावी का एहतमाम करना है और रात में हमको जागकर क़यामुल लैल करना है और ख़ास तौर पर हमको दुआओं का, इस्तिग़फ़ार का भी एहतमाम करना है। यानी हमको सहर के वक्त में और इफ्तार के वक्त में ख़ास तौर पर दुआओं का एहतमाम करना है अज़ीज़ों। और सुबह से लेकर शाम तक हमको ज़िक्र व अस्कार भी करना है, जैसे कि सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। यानी ये ऐसे कलमात है जिसका हमें विर्द हमेशा सोते, बैठते, लेटते हमको इसका विर्द करना चाहिए और जिससे हमारी ज़ुबान क्या हो, तर हो। और हमें शब क़द्र का भी एहतमाम करना चाहिए इस महीने में, और अल्लाह की राह में हमको फ़याज़ी भी दिखानी है। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा सुने अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमको शब क़द्र नसीब फ़रमाए। रमज़ान मुबारक की रहमत व बरकतें हमारे ऊपर नाज़िल हो। अस्सलामु अलैकुम।